آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آنکھوں کی بینائی واپس کر دیتا ہے. تو پتا چلا یہ نسبتوں کی عظمت کا معاملہ ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ مقام میرے مصطفیٰ کا افضل و اعلیٰ ہے. تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو درجوں بلند کر دیا. مگر اس کے بعد بھی کچھ قومیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح جیسے ہم بشر ویسے نبی ہی. عزیزان محترم، ہم نے کہا نبی بشر ہیں مگر تیری طرح نہیں، وہ خیر البشر ہیں. نبی جہاں بشر ہے وہاں پر نور اللہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے انہیں نور سے بھی تو وجود عطا فرمایا. آقا کریم نے خود ارشاد فرمایا اب پلو ما خلق اللہ نوری من نورہی، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. عزیزان محترم، وہ مصطفیٰ کی عظمت ہے. حضرات آؤ ذرا ہم دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام. آپ چاہیں جتنے بڑے امام ہو جائیں، آپ چاہیں جتنے بڑے محدث ہو جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں قبلہ رخ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ قبلہ رخ. اگر کوئی کعبے سے پھر کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. چاہے جتنے بڑے پیر صاحب ہو جائیں، چاہے جتنے بڑے محدث صاحب ہو جائیں، نماز میں قبلہ رخ ہونا ہی پڑے گا. اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے سینہ قبلے سے رخ پھر گیا، 48 ڈگری الگ ہو گیا، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جائے گی؟ نماز ختم ہو جائے گی. حضرات محترم، لیکن ہاں اگر آنکھ سے ایسے ٹیڑھی میڑھی آنکھ کر کے بہت ساروں کو دیکھا ہے ایسا. آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، بڑی شرم آتی ہے. ایک آدمی باہر نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب مصلی پر بیٹھے ہیں، وہ یہاں نماز پڑھتے ہوئے وہاں تک مار رہا لائٹ کہ امام صاحب کر کیا رہے ہیں. کبھی برابر والے کو کن کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کبھی ادھر والے کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ نماز کی حالت ہے ہماری. ہم کیا خاک نماز پڑھتے ہیں؟ لیکن حضرات محترم آؤ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا سینہ نماز کے یعنی قبلہ سے پھر جائے تو نماز ختم ہو جائے گی نہیں؟ نماز ختم ہو جاتی ہے. حضرات محترم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت کعب سرکار کے صحابی حضرت کعب ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی نیت باندھی، ادھر مصطفیٰ نے اپنے خادم کو یاد فرمایا. جھوم کر بولو سبحان اللہ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ کر جیسے ہی سلام پھیرا دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آقا کریم نے فرمایا کیوں اتنی دیر کس لیے ہوئی؟ کہنے کہ سرکار میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرا حبیب بلائے اور نمازی نماز پڑھتا رہے. جبریل کو آیت لے کر بھیج دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، جس حالت میں ہو دوڑ کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، اور بلا کر جب اللہ کی یہ آیت نازل ہو گئی، پتا چلا کہ اب اگر نماز کی حالت میں آپ ہو تو آپ نے اگر رکوع کر لیا ہے اور رکوع میں مصطفیٰ یاد کرے تو رکوع چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اگر سجدہ ایک کیا ہے، ایک سجدہ رہ گیا ہے، تو ایک سجدہ کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، یعنی دیر نہیں کرنا ہے. اور عزیزان محترم یہ بھی دیکھو مصطفیٰ کی عظمتوں کا حال کہ آقا نے اگر کسی کو بلایا اور وہ نماز کو جس جگہ سے چھوڑ کر گیا، حکم یہ ہے کہ پھر دوبارہ آ کر اسے شروع سے نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے نماز پڑھ کر کے نماز کو آگے کرے گا. عزیزان محترم، اب مصطفیٰ نے بلایا، مدینے کے بازار بھیج دیا، اور مدینے کے بازار سے بہت سارا سامان خرید کر کے اگر صحابی لے کر آئے، یعنی بہت ساری جگہ قبلے سے پھرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی نے جس کام کے لیے کہا وہ کام کر دیا. حکم یہ ہے کہ نماز شروع نہیں کرنا ہے بلکہ وہیں سے نماز پڑھ لو جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے. میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ جواب یہ ملے گا کہ قبلہ ہمارا کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. آیا حضرت ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضرات محترم، نبی کی یہ بارگاہ ہے کہ نمازی نماز توڑ دے، جائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نبی جہاں بھیجے وہاں چلا جائے، کسی ٹائم لوٹ کر آئے، ابھی نماز میں ہی ہے،
ابھی نماز میں ہی ہے، رکوع کر کے چھوڑ کر گیا تھا تو نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوڑ کر آئے رکوع کرے پھر نماز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، اگر ہم کسی کو بلائیں تو نماز فاسد ہو جائے، نبی ہم اگر رخ پھیر لیں نماز فاسد ہو جائے، ادھر ادھر گھوم جائے نماز فاسد ہو جائے، مصطفیٰ بلا کر خدمت لے لے تب بھی نماز فاسد نہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جب نبی کا یہ مقام اتنا افضل والا ہے تو دنیا کا ایک امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ پھر پڑھیں اعلیٰ حضرت کی وہی ربائی، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جان ہے یہ۔ حضرات محترم مصطفیٰ ایمان کی جان ہے، نبی یہ کونین جانے ایمان ہے، اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو ایمان کی کوئی اوقات نہیں، اس لیے ایمان حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ بے شک سبحان اللہ، محبت دعویٰ دلیل چاہیے نا، دلیل اہل سنت کے پاس ہے۔ الحمدللہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام، مصطفیٰ کے رب پر انگوٹھے چومنا، مصطفیٰ کی میلاد کی محفلوں کا انعقاد، یہی تو محبت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ یہی محبت کی دلیل ہے۔ حضرات محترم آؤ ذرا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عزیزان گرامی اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں ہم نے نیت باندھ لی نماز کی تو ہم ادھر ادھر پھریں تو نماز ختم ہوگی کہ نہیں؟ مصطفیٰ سرکار نے 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب نبی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو یہود و نصارہ آپ کو تانا دیتے، کہتے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، دین اپنا الگ بتاتے ہو اور قبلہ ہمارا ہی اپناتے ہو۔ مصطفیٰ کو یہ بات گرا گزرتی، سرکار حالت نماز میں اللہ کی طرف، آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے کہ کاش میرا قبلہ میرے بابا، میرے دادا ابراہیم کا کعبہ بنا دیا جائے، کاش یہ قبلہ میرا بنا دیا جائے۔ برادران اسلام ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ، کون سی؟ ظہر کی نماز سرکار پڑھ رہے ہیں، آقا کو حالت نماز میں خیال آیا کاش میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جاتا۔ مدینہ جس نے دیکھا وہ دیکھے گا مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، اللہ نے وہ شرف مجھے بھی بخشا، میں نے بھی اس کا دیدار کیا۔ ایک محراب نہیں، یہ مطلب خالی نشان بنا ہوا اوپر دیوار پر ادھر، اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ میں اس طرف، یعنی کہ مدینے سے بیت المقدس اس طرف اور خانہ کعبہ بالکل دکن سائڈ پڑتا ہے۔ حضرات محترم اللہ کے پیارے حبیب ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ظہر ادا کرتے کرتے سرکار نے اپنے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، دل کے اندر خیال یہی آیا کاش میرے بابا ابراہیم کے کعبے کو، ان کے قبلے کو میرا قبلہ بنا دیا جاتا۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ اب نماز پہلے مکمل کر لی جائے، اللہ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل اب سدرہ پر نہ بیٹھو، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ آپ جدھر رخ پھیر لیں گے آپ کا قبلہ ادھر ہی بنا دیا جائے گا۔ حضرات محترم جیسا کہا گیا یہ نہیں کہ خانہ کعبہ بنا دیا جائے گا، بلکہ رب نے فرمایا ترضا جدھر آپ کی مرضی ہو آپ ادھر رخ پھیرے آپ کا قبلہ ادھر ہو جائے گا۔ حضرات محترم جب نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے آ کر یہ آیت سنائی مصطفیٰ گھوم گئے۔ سبحان اللہ، سن کے بولو نبی گھومے۔ 2 رکعت پڑھ لی تھی، 2 رکعت 4 رکعت والی نماز ہے، 2 مصطفیٰ نے پڑھ لی بیت المقدس کی طرف۔ جب جبریل آئے کہا یا رسول اللہ رب سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے جدھر آپ چاہیں آپ کا قبلہ ادھر ہے، آپ گھوم جائیے۔ نبی نے فوراً اپنا رخ پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اب حضرت سرکار مدینہ گھومے تو پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بھی گھوم گئے، حضرت عمر بھی گھوم گئے، اور جانتے ہیں امام پہلے ادھر تھا، کیا کہنے پہلے امام ادھر تھا، اب جماعت ادھر کرنا ہے تو امام ادھر تھوڑی، اب تو امام کو وہاں جانا پڑے گا۔ نبی نے یہاں سے چھوڑا، سرکار وہاں گئے۔ عزیزان گرامی مصطفیٰ گھومے، ابو بکر گھومے، عمر گھومے، عثمان گھومے، علی گھومے۔ میں نے عالم تصور میں کہا اے عثمان ابو بکر آپ کس لیے گھومے؟ نبی پر تو وحی آئی، آپ کے لیے کیا ہوا؟ ابو بکر کا جواب ہوگا کہ نبی کا گھومنا، نبی کا عمل خدا ہی کا تو عمل ہوتا ہے، نبی سے رب باتیں کرتا ہے، ہم سے مصطفیٰ باتیں کرتے ہیں۔ نبی گھوم گئے تو ہماری نماز بھی نبی کے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ کی سرتا
کا مقام ہے، میرے نبی کی عظمتوں کا حال ہے۔ حضرات اگر ہم ذرا سا رخ پھیر دیں تو ہماری نماز فاسد ہو جائے، مصطفیٰ یہاں سے نیت توڑے وہاں چلے جائیں، پورے گھوم جائیں، اور اس کے پیچھے صحابی بھی سرکار کے پیچھے سارے گھوم گئے، پتا چلا کہ قبلہ سب کا مصطفیٰ کا ہی قبلہ ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ نبی کونین کا قبلہ نہیں بلکہ مصطفیٰ خود خانہ کعبہ کے قبلے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب سرکار کی ولادت ہوئی ہے، یہ ولادت کے تعلق سے مبارک محفل ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ صبح کا وقت ہے، حضرت ابو بکر حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے چلے، وہاں کے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا، مگر لوگوں کو خبر نہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ تارا جو آخری نبی کا تھا وہ تارا طلوع ہو گیا، آپ میں سے شاید کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرات محترم القرض وہ معاملہ یہ رہا، دکھایا جائے، لیکن جب صبح میں سارے لوگ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تو لوگ اپنے اپنے رات کے مشاہدات کو پیش کرنے لگے۔ کسی نے کہا میں نے آج رات کو اپنے جانوروں کو باتیں کرتے سنا ہے، وہ فصیح زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا میں نے آج اپنے گھر کے در و دیوار کو بغیر کسی چراغ کے منور دیکھا ہے، کوئی چیز جل نہیں رہی تھی مگر نور کا یہ عالم تھا کہ پورا گھر میرا منور ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے خانہ کعبہ میں نور کی شعائیں برس رہی تھی۔ حضرات محترم ایک شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کیا کہتے ہو یہ مجھے نہیں پتا، آپ نے کیا دیکھا، مگر جو میں نے ابھی دیکھا ہے خانہ کعبہ میں وہ شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بچے کو لے کر عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف